ایک دفعہ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کتب حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دودھ پیا اور اس کا مزہ کچھ عجیب معلوم ہوا۔ آپ نے دودھ لانے والے سے پوچھا کہ یہ دودھ کیسا اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ جنگل میں سے گیا تھا، وہاں زکوٰۃ کے اونٹ چر رہے تھے، یہ دودھ انہی اونٹوں کا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فوراً کہہ کر دیا کیونکہ یہ دودھ زکوٰۃ کے اونٹوں کا آپ کے لیے حلال نہ تھا۔ اسماعیل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں بحرین سے مشک و عنبر آیا۔ آپ نے کہا واللہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اچھی طرح تولنے والی عورت ہو جو اس مشک و عنبر کو تولے تاکہ میں اس کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کروں۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ حضرت عاتقہ بنت زید نے عرض کیا کہ مجھے اچھی طرح تولنا آتا ہے، دیجیے میں تول دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس سے تم کچھ لے لو، اس طرح کہ تم اپنی گردن پوچھو اور اس کو یہ لگ جائے۔ حضرت عطارہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو بیت المال کا عطر دیتے، وہ اس کو فروخت کرتی تھی، ضرورت پر اس کو اپنے دانتوں سے توڑتی تھی اور اس میں سے کچھ ہاتھوں پر لگ جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو انہوں نے اپنے دوپٹہ سے پوچھ لیا۔ حضرت عمر گھر آئے تو فرمایا کہ یہ کیا خوشبو ہے؟ ان کی زوجہ نے واقعہ بتایا تو فرمایا کہ مسلمانوں کا عطر اور تم نے اس کو استعمال کر لیا، پھر ان کا دوپٹہ اتارا اور پانی سے دھوتے جاتے اور سونگھتے جاتے، جب تک وہ خوشبو رہی برابر اس کو دھوتے رہے۔ بنو ثقیف کے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے ایک گاؤں اکبری کا گورنر بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ ظہر کی نماز میرے پاس پڑھو۔ میں حاضر ہوا اور کسی نے مجھے آپ تک جانے سے نہیں روکا۔ آپ کے پاس پانی کا ایک کوزہ اور ایک پیالہ رکھا تھا۔ آپ نے شیشہ کے برتن سے ستو نکال کر پیا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، کیا عراق میں اسی طرح کیا جاتا ہے جبکہ عراق میں کھانے کی بڑی فراوانی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کنجوسی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں پیٹ میں حلال چیز کے علاوہ کسی چیز کو داخل کرنا مکروہ سمجھتا ہوں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام نہ صرف حرام سے بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی کس قدر احتیاط برتتے تھے اور ان کا حضرات کو کتنا اہتمام تھا۔